السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 15 9th کلاس پاک سٹڈیز کا، اور ہمارا ٹاپک ہے 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے برِ صغیر میں ایک نیا آئین متعارف کروایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی۔ اس آئین میں 1937 میں انتخابات کرائے گئے جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی اور اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوشش کی، مساجد کے باہر شور و غل کرنا شروع کیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کا کہا گیا، مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی وندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ مطلب جب 1935 میں آئین بنایا گیا، 1937 میں کانگریس نے انتخابات جیت لیے، تو انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کیا جائے، چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہے یا سیاسی لحاظ سے ہے۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا کہ ہم نے الگ ملک کا مطالبہ کی جو قرارداد دی ہے اس پر انہوں نے یوم نجات منانے کی اپیل کی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرارداد لاہور 1940۔ مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کی گئی اور شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے یہ قرارداد پیش کی تھی اور اس کی صدارت قائد اعظم نے کی تھی۔ اس کے جو متن تھا، اس کے جو اصل عبارت تھی، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے کہ مسلمان اس وقت تک کوئی بھی کسی بھی منصوبے پر عمل نہیں کریں گے جب تک جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں نہ کی جائے جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں، کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں کی حد بندی مقرر کر دی جائے۔ اب اس میں کون سے علاقے آتے ہیں؟ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو کہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ گاندھی اور ہندوؤں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دیا اور قرارداد کو مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ جب مسلمانوں نے اس قرارداد کو پیش کیا تو انہوں نے قرارداد لاہور کے نام سے پیش کیا تھا۔ بعد میں ہندوؤں نے اسے طنزاً قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا تھا اور مسلمانوں کو یہ اصطلاح پسند آئی تھی، اس لیے انہوں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا مسلمانوں نے بعد میں، اور اسے 1940 میں شیر بنگال اے کے فضل الحق نے پیش کیا تھا۔ اس قرارداد کے صرف 7 سال کے بعد ہی مسلمان جو برِ صغیر میں موجود تھے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ اسی طرح ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے کرپس مشن 1942۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 45 کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا جو چند نکات کو سیاسی پارٹیوں میں متفق کرنے کی کوشش کے لیے آئے تھے لیکن ناکام رہے۔ اب جو کرپس مشن وہ لائے تھے ان کی تجاویز کیا تھیں؟ پہلی تھی جنگ کے بعد برِ صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی کہ کسی بھی طرح کی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کا چناؤ جو ہے وہ صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا، اور جب آئین مکمل ہو جائے گا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا، اور جو اس آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے الگ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ لاسٹ جو اس کا پوائنٹ تھا، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ اب دونوں ہی پارٹیوں نے، مسلم لیگ اور کانگریس نے اسے مسترد کر دیا۔ مسلمانوں نے اسے اس لیے مسترد کیا کہ اس میں علیحدہ مملکت کا حصول رہا جس کو کانگریس ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔
اور مسلمانوں کو اپنی جدوجہد تیز کرنی پڑی کہ کانگریس کسی بھی طرح آمادہ نہیں تھی کہ اس میں الگ مملکت کا اختیار دیا جائے۔ 1945 میں ویول پلان شروع ہوا جس کے خلاف قائد اعظم چٹان بن گئے اور قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ شملہ کانفرنس اور انتخابات نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا۔ جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا تو وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی ارکان شامل ہوں گے اور اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو بنیاد آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی، یعنی مسلمان اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی، دونوں میں فرق نہیں رکھا جائے گا۔ 1945 میں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی۔ قائد اعظم نے کہا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے۔ اسی نقطہ پر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی کہ مسلمانوں کو حق دیا گیا کہ وہ 5 کے 5 مسلم اراکین کو تجویز جو ہے وہ خود شامل کر سکتی ہے، لیکن کانگریس کا مطالبہ تھا کہ ایک نمائندہ جو مسلم نمائندہ وہ کانگریس خود منتخب کرے گی، جس پر قائد اعظم نے کہا کہ 5 کے 5 ارکان جو ہیں وہ مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی۔ اس پر دونوں میں بحث ہوئی جس کی وجہ سے شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے تو اس بات کا فیصلہ 1945-46 کے انتخابات میں ہوا۔ مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی۔ اب 1945 اور 46 میں جو صوبائی اور مرکز قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اس میں مسلمان نے دونوں ہی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، جس سے مسلمان جو ہے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کی واحد جو نمائندہ جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہے۔ یہ آج آپ کا ٹاپک ہے لیکچر نمبر 15۔ ہم نے آج ٹاپک پڑھا 1935 کا آئین، قرارداد لاہور، کرپس مشن 1942 میں، شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔